سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا بیان۔ گندم، جو، مکئی، کھجور اور منقے میں سے 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں عشرہ یعنی 10واں حصہ یا نصف عشرہ یعنی 20واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مشروعیت کے دلائل یہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 141۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری شریف 1483 1483 کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہو، اور ابو داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہو 1596، ترمذی 635، نسائی جلد 5 صفحہ 41، ابن ماجہ 1817، بہقی جلد 4 صفحہ 130، ابن خزیمہ 2307۔ زمین میں حاصل شدہ پیداوار پر 10واں یا 20واں حصہ واجب الادا ہے۔ اس پر امت نے اجماع کیا ہے۔ اجماع دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں المغنی جلد 4 صفحہ 154، بدایہ الصنائع جلد 2 صفحہ 54، فقہ زکوٰۃ جلد 1 صفحہ 448۔ امام شوکانی اور دیگر جن حضرات نے یہ موقف اپنایا ہے ان کے مندرجہ ذیل ان کی دلیل یہ روایت ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جو، گندم اور منقہ اور کھجور، ان 4 اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کرنا۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہو صحیح تمام صفحہ 369 369، طبرانی کبیر جلد 3 صفحہ 75، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 401۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ امام ذیلی رحمہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 389۔ شیخ محمد سجی حلاق نے اسے حسن کہا ہے۔ التعلیق علی سبل الاسلام جلد 3 صفحہ 41۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں مکئی کا لفظ زیادہ ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ 400، ارواء الغلیل 801۔ معلوم ہوا کہ 4 اصناف ہی ثابت ہیں، لہذا انہی سے عشر لیا جائے گا۔ چونکہ اصل برات ذمہ ہے اور مسلمان کا مال حرام ہے، اس لیے صرف اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنے کے متعلق قطعی دلیل ثابت ہو جائے، اور دلیل سے صرف مذکورہ 4 اشیاء ہی ثابت ہوتی ہیں، لہذا انہی 4 پر اکتفا کیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی کے قائل ہیں۔ امام ابن مبارک، امام حسن، امام ابن سیرین اور امام شعبی رحمہ اللہ وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول مروی ہے۔ دیکھیے المغنی جلد 4 صفحہ 156۔ جو فصلیں رہٹ وغیرہ کے ذریعے سیراب کی جاتی ہیں ان میں 20واں حصہ فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین نہروں اور آسمانی بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں ان میں سے 10ویں حصے نکالے جائیں گے، اور جس زمین کو جانوروں کے ذریعے پانی لا کر سیراب کیا جاتا ہے اس میں 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ مسلم حدیث نمبر 981 981، کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابو داؤد 1597، نسائی جلد 5 صفحہ 41، ابن خزیمہ 2309، دارقطنی جلد 2 صفحہ 130، بہقی جلد 4 صفحہ 130۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ
یا وہ زمین بارش کے بغیر زمینی نمی اور رطوبت سے ہی سیراب ہوتی ہو تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد 1411، کتاب الزکوٰۃ ابو داؤد 1596، نسائی 2488۔ معلوم ہوا کہ اگر زمین کسی ایسے ذریعے سے سیراب ہوتی ہو جس میں مشقت نہ ہو یا کم مشقت ہو، مثلا بارش، شبنم، اولے، زمین میں نمی اور رطوبت اور چشموں وغیرہ سے، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی مشقت طلب ذریعے سے سیراب کی جاتی ہو، مثلا اونٹ، بیل یا آدمی پانی لا کر سیراب کریں، یا کنووں یا ٹیوب ویل سے پانی لا کر یا پانی خرید کر سیراب کیا جائے۔ ٹیوب ویل سے تو پانی خریدنا ہی پڑتا ہے، اور نہروں سے بھی پانی خریدنا پڑتا ہے، نہر بھی آج کل فری نہیں آتی ہیں، تو کیا جائے، یا جیسے آج کل کے معین رقم ادا کر کے نہری پانی سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان سب صورتوں میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کیسے؟ آپ 20 ڈھیر بنا لیں، ہر 20 ڈھیر پہ 1 ڈھیر زکوٰۃ نکال دیں۔ اس طرح کے جتنی بھی آپ کی اگی ہوئی فصل ہے، اس میں سے جو آپ نے پیسہ خرچہ کر کے پانی کا انتظام کیا ہے، یا محنت کر کے پانی سینچا ہے، یا کچھ بھی کیا ہے، یعنی آسمانی بارش سے نہیں ہوا یا خود بخود نمی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس میں آپ نے مشقت کی ہے یا خرچہ کیا ہے، تو اس میں 20واں حصہ یعنی 20 ڈھیر، ہر 20 ڈھیر میں 1 ڈھیر نکال دیں۔ اگر آسمانی بارش سے ہوا ہے یا زمین کی نمی سے ہو گیا ہے، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، نہ خرچہ کیا، زیادہ کچھ کیا نہیں، اگر آسمانی بارش نہیں ہوئی اور زمین بھی سوکھی ہے، تو آپ کو پانی کا انتظام کرنا پڑے گا یا خریدنا پڑے گا، تو اس میں جو ہے 20واں حصہ ہے، اور اگر آسمانی بارش ہے تو اس میں 10واں حصہ۔ اور ان کے علاوہ سبزیوں وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دلیل اس موقف کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مغیرہ نے موسیٰ بن طلحہ کی زمین سے سبزیوں کی زکوٰۃ لینے کا ارادہ کیا، تو موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ روایت آپ کو ملے گی دارقطنی جلد 2 صفحہ 97۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ تلخیص الجبیر جلد 2 صفحہ 321۔ نمبر 2، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کھیرا، ککڑی، تربوز، انار اور گنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ معاف فرمائی ہے۔ دارقطنی جلد 2 صفحہ 97۔ حاکم جلد 1 صفحہ 401، طبرانی کبیر جلد 20 صفحہ 151 151۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ اس روایت میں ضعف و انقطاع ہے۔ تلخیص الجبیر جلد 2 صفحہ 321۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دارقطنی جلد 2 صفحہ 96۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں مروان سنجاری راوی ضعیف ہے۔ راجح کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ راجح چونکہ یہ اور اس معنی کی تمام روایات ضعیف اور ناقابل حجت ہیں، اس لیے امام شوکانی رحمہ اللہ کا یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا، اور عمومی دلائل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر زمینی پیداوار پر جب کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہو زکوٰۃ فرض ہے، اور اس میں سبزیاں بھی شامل ہیں، واللہ عالم۔ تو جب روایت ضعیف مل رہی ہیں تو پھر عموم پہ عمل کیا جائے گا، حکم عام پر۔ شہد میں 10واں حصہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے 10واں حصہ لیا ہے۔ حسن صحیح ابن ماجہ 1477، کتاب الزکوٰۃ، ارواء الغلیل 810، صحیح ابو داؤد 1424، ابن ماجہ 1824۔ حضرت ابو یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہد کی مکھیاں ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 10واں حصہ ادا کرو۔ حسن صحیح ابن ماجہ 1476، ایزن اور ابن ماجہ 1823، احمد جلد 4 صفحہ 236، بہقی جلد 4 صفحہ 126۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق فرمایا ہے کہ ہر 10 مشقوں میں ایک مشق زکوٰۃ ہے۔ صحیح ترمذی 514 کتاب الزکوٰۃ، ارواء الغلیل جلد 3 صفحہ 276، ترمذی 669 669۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہمارے پاس زکوٰۃ کا کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا، یعنی نکال چکے ہوتے ہیں۔ اکثر سبھی لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ اب رمضان کے 1-2 مہینے کے بعد رشتہ داروں کو پیسے کی ضرورت ہے، مجبور حالات ہوتے ہیں، تو ہم ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ وقت سے پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ یہ حدیث حسن ہے، حسن صحیح ابو داؤد 1430 کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہو، اور ابو داؤد 1624، ترمذی 673، ابن ماجہ 1795، احمد جلد 1 صفحہ 104، دارمی جلد 1 صفحہ 385 385، بہقی جلد 4 صفحہ 11۔ حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ ہر جگہ کے اغنیاء کی زکوٰۃ وہیں کے فقراء پر صرف کرے۔ دلیل جس حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں ہے کہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بخاری حدیث نمبر 1458 کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہو، مسلم حدیث نمبر 19، ابو داؤد 1574، ترمذی 265، نسائی 2435، ابن ماجہ 1773۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص آیا تو اس نے ہمارے اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقسیم کر دی۔ ضعیف ترمذی 99 کتاب الزکوٰۃ، ترمذی 649، ابن خزیمہ 2632، شیخ سجی حلاق نے اسے حسن کہا ہے۔ دیکھیے التعلیق علی روض الندیہ جلد 1 صفحہ 491 491۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں کہا گیا کہ مال کہاں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، کیا مال کے لیے آپ نے مجھے روانہ کیا تھا؟ ہم نے مال وہاں سے لیا جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے اور وہیں تقسیم کر دیا جہاں پر اسے عہد رسالت میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت جواب ہے۔ صحیح ابن ماجہ 1467، صحیح ابو داؤد 1431 کتاب الزکوٰۃ، ابو داؤد 1665، ابن ماجہ 1811۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنی زکوٰۃ حاکم وقت کے سپرد کرنے سے ہی بری الذمہ ہو جاتا ہے، خواہ حاکم ظالم ہی ہو۔ دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے نفسوں کو تم پر فضیلت دیں گے اور ایسے معاملات ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تو آپ ہمیں ایسے وقت کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اپنے اس حق کو ادا کر دینا جو تمہارے ذمے ہیں، اور تمہارا جو حق ان پر ہے اسے اللہ سے مانگنا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے۔ حدیث نمبر 3 بھی ہے بخاری شریف میں اور 36 بھی ہے، کتاب المناقب میں بھی ہے، اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 1843، ترمذی 2190۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
میں نے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जबकि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा था, मुझे बतलाइए कि अगर हमारे ऊपर ऐसे उम्रा हों जो हमारा हक हमसे रोक लें लेकिन अपना हक हमसे मांगे तो हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और इताअत करो, बिलाशुबा उन पर वो कुछ है जो उन पर जिम्मेदारी डाली गई है और तुम पर वो कुछ है जो तुम पर जिम्मेदारी आयद की गई है। मुस्लिम 1846, किताबुल इमारा और तिरमिज़ी 2199। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनकी तरफ उनके हुकूक अदा करो जब तक वो पाँचों नमाजें पढ़ते रहें। तबरानी औसत 1369 1369, मजमल ज़वाइद जिल्द 3 सफ़ा 28 और हदीस नंबर 1369 1369। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि तुम उसे यानी उनके हुकूक को उनकी तरफ अदा करो अगरचा वो शराबे पिएं। बहकी जिल्द 4 सफ़ा 115। हाकिम वक्त ज़कात न देने वालों से ज़बरदस्ती भी वसूल कर सकता है बल्कि मज़ीद जुर्माना भी डाल सकता है, जैसा कि बहस बिन हकीम अन अबिया अन जद्दहू रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुसूल सवाब की नीयत से ज़कात अदा करेगा उसको उसका सवाब मिलेगा और जिसने ज़कात रोक ली तो हम ज़बरदस्ती ज़कात वसूल करेंगे और उसका मज़ीद कुछ माल भी बतौर जुर्माने के ज़ब्त कर लेंगे। यह हदीस हसन है, हसन सही अबू दाऊद 1393 किताब ज़कात में मिल जाएगी आपको, और अबू दाऊद 1575, नसाई 2444। ज़कात के मसारिफ का बयान। इरशाद बारी ताला है, सदक़े सिर्फ़ फ़कीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनके वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिलों में उल्फत डालना मकसूद हो और गर्दन छुड़ाने में कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और राहिल और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला हिकमत वाला है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। फ़ुक़रा और मसाकीन, इन दोनों के एक दूसरे के बेहद करीब होने की वजह से बाज़ औक़ात फ़कीर को मिस्कीन और मिस्कीन को फ़कीर भी कह दिया जाता है। यही वजह है कि उनकी अलग अलग तारीफ़ में काफ़ी इख्तलाफ है, ताहम दोनों में ये बात तो कतई है कि जो हाजतमंदों और अपनी हाजत व ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा रकम व वसाइल से महरूम हों उन्हें फ़ुक़रा व मसाकीन कहा जाता है। जमहूर और शाफ़ई का मसलक ये है कि मिस्कीन वो है जिसके पास माल हो लेकिन इतना ना हो जो उसे किफ़ायत कर सके, और फ़कीर वो है जिसके पास असलन कुछ भी ना हो, लिहाजा फ़कीर मिस्कीन से ज़्यादा बुरी हालत में हो। एक हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिस्कीन की तारीफ़ मिलती है और वो ये है कि मिस्कीन वो है जिसके पास इतना माल न हो जो उसे बेनियाज कर दे, ना वो ऐसी मिस्किनत अपने ऊपर तारी रखे कि लोग गरीब और मुस्तहिक समझकर उस पर सदका करें। मालूम हुआ कि जमहूर का मौक़िफ़ हदीस के ज़्यादा करीब है। सही बुखारी की हदीस है, एक हदीस नंबर 1476 और 1479 किताबुल ज़कात में आपको यह हदीस मिल जाएगी, और मुस्लिम शरीफ में 1039 हदीस है। अबू दाऊद 1631, नसाई जिल्द 5 सफ़ा 76, मुअत्ता जिल्द 2 सफ़ा 923, अहमद जिल्द 2 सफ़ा 260, हुमैदी 1059, बहकी जिल्द 7 सफ़ा 11। मालूम हुआ कि जमहूर का मौक़िफ़ हदीस के ज़्यादा करीब है और फ़कीर वो है जो गनी ना हो, जैसा कि लुगत की किताबों में ये बात सराहत के साथ मौजूद है। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उनकी डिटेल मैं रख देता हूँ। सरसरी तौर पर मैंने सूरह तौबा आयत नंबर 60 मैंने वो बयान किया था, उसकी तशरीह रख देता हूँ। आमलीन से मुराद ऐसे, मिस्कीन तो बता दिया हूँ, मिस्कीन और फ़कीर। आमलीन का जो जिक्र आया है, आमलीन से मुराद ऐसे सरकारी अहलकार हैं
جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہیں۔ عبداللہ بن سعد مالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ اکٹھا کرنے کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں نے اس کام سے فارغ ہو کر زکوٰۃ و صدقات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تو انہوں نے کسی کو مجھے تنخواہ دینے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو تمہیں دیا جاتا ہے اسے لے لو۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل مقرر کیا تھا اور میں نے بھی تمہارے قول کی طرح کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بغیر مانگے کوئی چیز دی جائے تو اسے کھاؤ اور صدقہ کرو۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف حدیث نمبر 7163 کتاب الاحکام، اور مسلم شریف میں ملے گی 1045، ابو داؤد 1647، نسائی جلد 5 صفحہ 102۔ معلوم ہوا کہ عامل کا وصولی زکوٰۃ کے عوض اجر و معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور عامل کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے۔ مؤلفہ قلوبہم، اس سے مراد ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز آپ کو ملے گی تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 365، تفسیر احسن البیان صفحہ 529، تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 313، فقہ الزکوٰۃ القرضاوی جلد 2 صفحہ 595 میں۔ ایک تشریح اور رہ گئی ہے، پھر رقاب گردنیں آزاد کرنے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری تعلیقات جلد 4 صفحہ 92، ابو عبید فی کتاب الاموال 1782، در المنصور للسیوطی جلد 3 صفحہ 451۔ فقہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا صرف مکاتب غلام آزاد کرائے جا سکتے ہیں یا غیر مکاتب بھی۔ بہرحال اس بحث کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پر اس کی تشریح پوری ہو گئی۔ کیا زکوٰۃ 8 مصارف میں صرف کرنا لازم ہے؟ ایسا لازم نہیں ہے، بلکہ ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی جس میں زیادہ ضرورت ہو صرف کی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 1,00,000 2 لاکھ روپے، تو آپ ایک کو بھی دے سکتے ہو تاکہ وہ بھی معلوم ہو جائے۔ اسی طرح غربت ختم ہو سکتی ہے اللہ نے چاہا تو۔ اب اللہ نے کسی کے مقدر میں مسکینت رکھ دی ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے نا، ہمیں تو کوشش کرنا چاہیے اسی، حتیٰ کہ کسی ایک انسان کو دینا بھی جائز اور درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امام نخعی، امام عطا، امام ثوری، امام ابو عبید وغیرہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ المغنی ابن قدامہ جلد 4 صفحہ 128 میں آپ یہ موقف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 1395، مسلم حدیث نمبر 19، ابو داؤد 1548، ترمذی 621۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ فقراء کو ہی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور صرف ایک ہی مصرف و صنف ہیں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔
حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، یعنی صدقہ اور صلہ رحمی۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ کو ملے گی صحیح ابن ماجہ 1494، مشکات 1939، ترمذی 658، کتاب الزکوٰۃ اور ابن ماجہ 1844، نسائی 2582، احمد جلد 4 صفحہ 17، دارمی جلد 1 صفحہ 397۔ بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زیور کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے ٹھیک کہا ہے، تیرا شوہر اور اس کی اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف حدیث نمبر 1462، کتاب الزکوٰۃ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے والد اور اولاد کو زکوٰۃ دینا، والد خواہ کتنے ہی اوپر چلے جائیں، یعنی دادا پردادا وغیرہ، اور اولاد خود کتنی ہی نیچے چلی جائے، یعنی بیٹا پوتا اور پوتے کا بیٹا وغیرہ، فرض زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ان سب کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ابن منظر رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع دیکھنے کے لیے آپ اٹھائیے الاجماع ابن المنظر 118 صفحہ 51، المغنی جلد 4 صفحہ 98 دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب بحر الزخار نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے، دیکھیے کما فی نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 141، اور پھر اس پہ بڑی بحث ہے، سبھی لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور اختلاف نہیں ہے، باقی تشریح موجود ہے اس کی۔